پر آگے بڑھا ہے. لڑائی ہوئی، خون آشام لڑائی، کیسے لڑے ہیں لوگ، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا. یعنی تلواریں نہیں ہیں اور لڑ رہے ہیں، ہتھیار نہیں ہیں لڑ رہے ہیں، سواریاں نہیں ہیں لڑ رہے ہیں. کس کے اوپر بھروسے پہ لڑ رہے ہیں؟ وہ کسی نے کیا کہا، کیا خوب ترجمانی کی ہے. نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پہ، نہ بھالے پہ. نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پہ، نہ بھالے پہ. بھروسہ تھا فقط سادی سی کالی کملی والے پہ. حضور آپ خوش ہو جائیں، آج آپ کی خاطر لڑیں گے. ہم نے عہد کیا ہے، ہم نے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، ہم جانے دیں گے. حضرت سعد بن معاذ اس موقع پہ دوبارہ آگے آئے. ایک موقع ظفیران کا تھا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، جہاں حضور نے ان سے رائے لی تھی، مہاجرین نے رائے دی تھی، پھر انصار میں سے ان کی نمائندگی سعد بن معاذ نے کی تھی. اور کیا الفاظ کہے تھے حضرت سعد بن معاذ نے، رسول پاک کا قلب انور خوش ہو گیا تھا. وہ ایمان افروز الفاظ تاریخ میں ہمیشہ چمکتے رہیں گے. انہوں نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کر دی ہے، ہم نے اپنے سارے عہد، معاہدے، وعدے سب آپ کے ہاتھ میں رکھ دیے ہیں. امدی لما اردتا، جو آپ چاہتے ہیں وہ کیجئے. اور اگر آج آپ ہمیں اس سمندر کے اندر بھی اتاریں گے تو ہم اترنے کے لیے تیار ہیں. اگر اس سمندر میں آپ ہمیں حکم دیں کہ اترو تو ہم اتر جائیں گے. یا رسول اللہ، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہی سعد بن معاذ پھر آگے آئے. ایک دن پہلے کی بات ہے، حضور کی خدمت میں عرض کیا، آقا، اے ہمارے آقا، آپ کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے. ہم تو غلام ہیں، ہمارے جیسے بہت ہیں، ہوں گے، پیدا ہوتے رہیں گے. ہم اگر دنیا میں نہیں رہے تو دنیا کا کچھ نہیں بگڑے گا. حضور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ غلاموں کا پیچھے کیا ہوگا؟ مدینے میں بہت لوگ ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. حضور آپ کے منتظر ہیں، وہ بھی آپ کے شہدائی ہیں. یا رسول اللہ، میری ایک رائے ہے، اگر آپ قبول فرمائیں. فرمایا، کہو سعد. حضور میرا دل یہ کہتا ہے ہم آپ کے لیے ایک عریشہ بنا دیتے ہیں، ایک چھپر اس ٹیلے پہ، آپ یہاں تشریف رکھیں اور آپ یہاں بیٹھ کر جنگ کا جائزہ لیں، اس لڑائی کا جائزہ لیں، اور دیکھیں آپ کے غلام کیسے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. آپ یہاں تشریف رکھیں. اگر اللہ نے ہمیں کامیابی دے دی، جیسا کہ ہمیں امید ہے، خواہش ہے، کامیاب ہو گئے تو ہم آپ کے ساتھ واپس جائیں گے. اور اگر آج ہم کامیاب نہیں ہوئے تو ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے. اور جب ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے اور سب آپ کے نام پہ کٹ مر جائیں گے تو حضور ایک اونٹنی آپ کی خدمت میں کھڑی رہے گی، آپ اس پہ سوار ہو کے سیدھے مدینے تشریف لے جائیے گا. وہاں ہمارے بچے، ہمارے بھائی بہت سے، وہ سب آپ کے منتظر ہیں جو یہاں نہیں لائے گئے، کیونکہ یہ لڑائی کے لیے تو نکلے نہیں تھے نا. یہ تو ویسے ہی قافلہ نکلا تھا، صرف تعاقب کے لیے، صرف تعاقب کے لیے. تو لڑائی تو ذہن میں نہیں تھی لوگوں کے. یہ تو اچانک پتہ چلا راستے میں کہ لڑائی ہونے والی ہے اور کفار کا لشکر آ رہا ہے، تو یوں لڑائی مسلط ہو گئی. تو اس لیے یا رسول اللہ، بہت سے وہ لوگ جو مدینے میں رہ گئے ہیں، حضور ان کے پاس تشریف لے جائیے گا، اور پھر وہ آپ کی خاطر اپنی جانیں کسی موقع پہ ضرور قربان کریں گے. پھر دوبارہ کبھی لڑنے کا وقت آیا تو وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے بہت سے عزیز اور رشتہ دار. حضور نے جب یہ بات سنی، جس اخلاص سے انہوں نے یہ بات کی تھی، ایک لفظ خلوص سے اور وفا سے لبریز تھا، حضور نے دعا دی حضرت سعد کو. بہرحال عریشہ بن گیا. حضور اس میں تشریف فرما ہوئے اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ، کوئی اور نہیں آ سکتا صدیق ہے. اور سعد بن معاذ خود باہر پہرا دے رہے تھے. تو یہ لوگوں کی قربانیاں تھیں، یہ جذبات تھے. وہ اس طرح لڑ رہے تھے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے چکے تھے. انہیں واپسی کی کوئی فکر نہیں تھی. اور ایک مسلمان کی شان یہی ہوتی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آئین جوہ مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی، اور نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہید ہونا ہی ان کی زندگی کا مقصود ہوتا ہے. بعض لوگوں کے ساتھ عجیب باتیں ہوئیں. تلوار ایک تو بہت سو کے پاس پہلے ہی نہیں تھی، کچھ لوگوں کے پاس تھی. تو کبھی ایسا ہوا
کہ تلوار ٹوٹ گئی، کمزور تھی، ٹوٹ گئی۔ ایک صاحب کی تلوار ٹوٹ گئی، ان کا نام تھا عکاشہ۔ وہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا عکاشہ پریشان نہ ہو، حضور کے پاس ایک لکڑی پڑی تھی، وہ اٹھائی اور ان کے ہاتھ میں دے دی، فرمایا جاؤ اس سے لڑو۔ انہوں نے ایسے کر کے جو لہرایا اس کو تو تلوار بن گئی، وہ اس تلوار سے لڑنے لگے، لڑے اور بات تک چلتی رہی۔ اس کا نام، اس تلوار کا نام العون رکھا گیا۔ وہ تلوار کافی چلی آگے تک، اس کے تاریخ میں ذکر ہے۔ ایسے ایک اور صاحب تھے، ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، حضور نے ان کو بھی لکڑی دی، کہا جاؤ، وہ بھی لڑے۔ اور کسی کی آنکھ نکل گئی، اب ظاہر ہے ہاتھ کٹ رہے ہیں، پیر کٹ رہے ہیں، آنکھ نکل رہی ہے۔ قتادہ، حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، پوری ڈیلا باہر آ کے لٹک گیا۔ لوگوں نے کہا صبر کرو، ہم اسے کاٹ دیتے ہیں، یہ سب میدان جنگ میں ہو رہے ہیں، احوال پیش آتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں حضور کی خدمت میں جا رہا ہوں، مجھے حضور کے پاس جانے دو۔ وہ سیدھے حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی۔ فرمایا قتادہ فکر نہیں کرو۔ حضور نے ایسے اپنا دست مبارک لیا، ان کی آنکھ کو اس میں ڈھیلے میں ہلکے میں رکھ دیا اور ہاتھ پھیر دیا، کہا جاؤ۔ کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میری کون سی آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے، ایسی ہو گئی وہ آنکھ بالکل پہلے جیسی۔ یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں وہاں پر، ایسے ایسے واقعات۔ یعنی ایک طرف جلال خداوندی کی نمود تھی تو دوسری طرف شان مصطفی کا ظہور ہو رہا تھا، معجزات ظاہر ہو رہے تھے، اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے محبت، ایثار، وفاداری اور قربانی کی تاریخ رقم ہو رہی تھی۔ اللہ اللہ۔ اور دیکھیے وہ جو میں نے